اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 43 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی گواہی، نماز کے آداب اور طہارت کے احکام کا بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آخر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیمم کے بارے میں ہدایت دی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حتى تعلموا ما تقولون ولا جنابا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا غفورا۔ سورہ نساء کے ان آیات کا ترجمہ ہے: پھر اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور پیغمبر کی نافرمانی کی، وہ اس روز تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ اے ایمان والوں، نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو تم کہتے ہو، اور نہ اس وقت جب کہ غسل کی حاجت ہو، مگر سفر کرتے ہوئے یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے حاجت سے آیا ہو، یا تم عورتوں کے پاس گئے ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ سورہ نساء کے ان آیات کی تفسیر ہے: حق کا داعی جب آتا ہے تو وہ ایک معمولی انسان کی صورت میں ہوتا ہے۔ اس کے گرد ظاہری بڑائیاں اور رونقیں جمع نہیں ہوتیں، اس لیے وقت کے بڑے اس کو حقیر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان کو یقین نہیں آتا کہ ایک ایسا شخص بھی ان سے زیادہ حق و صداقت والا ہو سکتا ہے جو دنیاوی شان و شوکت میں ان سے کم ہو، مگر جب قیامت آئے گی اور خدا کی عدالت قائم ہوگی تو وہ حیرت کے ساتھ دیکھیں گے کہ وہی شخص جس کو انہوں نے بے قیمت سمجھ کر ٹھکرا دیا تھا، وہ آخرت کی عدالت میں خدائی گواہ بنا دیا گیا ہے۔ وہی وہ شخص ہے جس کے بیان پر لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں۔ یہ وہاں مجرم کے مقام پر کھڑے ہوں گے اور وہ خدا کی طرف سے بولنے والے کے مقام پر۔ یہ ایسا سخت اور ہولناک لمحہ ہوگا کہ لوگ چاہیں گے کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر سما جائیں، مگر ان کی یہ شرمندگی ان کے کام نہ آئے گی۔ خدا کے یہاں ان کے قول و عمل سے لے کر ان کی سوچ تک کا ریکارڈ موجود ہوگا، اور خدا انہیں دکھا دے گا کہ حق کے داعی کا انکار جو انہوں نے کیا وہ ناواقفیت کے سبب سے نہ تھا بلکہ گھمنڈ کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے اپنے کو بڑا سمجھا اور داعی حق کو چھوٹا جانا۔ حقیقت کو اس کی برہنہ صورت میں دیکھنے اور جاننے کے باوجود محض اس لیے اس کے منکر ہو گئے کہ اس کو ماننے میں ان کی اپنی بڑائی ختم ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ شریعت میں غیر معمولی حالات میں غیر معمولی رخصت دی گئی ہے۔ مرض یا سفر یا پانی کا نہ ہونا، یہ تینوں آدمی کے لیے غیر معمولی حالتیں ہیں۔ اس لیے ان مواقع پر یہ رخصت دی گئی کہ اگر
نقصان کا اندیشہ ہو تو وضو یا غسل کے بجائے تیمم کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ عام وضو پانی سے ہوتا ہے، تیمم گویا مٹی سے وضو کرنا ہے۔ وضو کا مقصد آدمی کے اندر پاکی کی نفسیات پیدا کرنا ہے، اور تیمم وضو نہ کر سکنے کی صورت میں اس پاکی کی نفسیات کو باقی رکھنے کی ایک مادی تدبیر ہے۔ نماز اس وقت پڑھو جب کہ تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہاں یہ آیت شراب کی ابتدائی حکم بتانے کے لیے آئی ہے، مگر اسی کے ساتھ وہ نماز کے بارے میں ایک اہم حقیقت کو بھی بتا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو فہم اور شعور کے تحت ادا کی جاتی ہے۔ نماز محض اس کا نام نہیں کہ کچھ الفاظ اور کچھ حرکات کو صحت ادا کے ساتھ دہرا دیا جائے۔ اسی کے ساتھ نماز میں آدمی کے ذہن کا حاضر رہنا بھی ضروری ہے۔ وہ نماز کو جان کر نماز پڑھے، اپنی زبان اور اپنے جسم سے وہ جس خدا کے سامنے جھکنے کا ارادہ کر رہا ہے، اسی خدا کے سامنے اس کی سوچ اور اس کا ارادہ بھی جھک گیا ہو۔ اس کا جسم جس خدا کی عبادت کر رہا ہے، اس کا شعور بھی اسی خدا کی عبادت گزار بن جائے۔